بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دینے والے پاورفل کلمات۔ پیارے دوستو، اس کلمے کے پڑھتے ہی فوراً سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے لا الہ الا اللہ 70,000 بار پڑھ لیا۔ سب سے افضل ذکر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، یعنی سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ شریف ہے، یعنی مع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ورنہ صرف لا الہ الا اللہ تو بہت سے موحد الکفار بلکہ ابلیس بھی پڑھتا ہے۔ وہ مشرک نہیں، موحد ہے۔ جس چیز سے مومن بنتے ہیں وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ چونکہ کلمہ شریف سے کفر کی گندگی دور ہوتی ہے، اسے پڑھ کر کافر مومن ہوتا ہے، اس سے دل کی زنگ دور ہوتی ہے، اس سے غفلت جاتی ہے، دل میں بیداری آتی ہے۔ یہ حمد الہی و نعت مصطفی کا مجموعہ ہے، اس لیے یہ افضل الذکر ہوا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، صفائی دل کے لیے کلمہ طیبہ اکثیر ہے۔ 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ حدیث پاک پہنچی تھی، جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اس کی مغفرت کی جائے گی، اور جس کے لیے پڑھا جائے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ میں نے اتنی مقدار میں کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا، لیکن اس میں کسی کے لیے خاص نیت نہ کی تھی۔ ایک مرتبہ میں اپنے دوست کے ساتھ ایک دعوت میں شریک ہوا۔ اس دعوت کے شرکاء میں ایک نوجوان کے کشف کا بڑا شہرہ تھا۔ کھانا کھاتے وقت وہ نوجوان رونے لگا۔ میں نے سبب پوچھا تو اس نے کہا، میں اپنی والدہ کو عذاب میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں کلمے کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا۔ وہ نوجوان فوراً ہی مسکرانے لگا اور کہا، اب میں اپنی ماں کو بہترین جگہ دیکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حدیث کی صحت کو اس نوجوان کے کشف کے ذریعے اور اس نوجوان کے کشف کی صحت کو حدیث کے ذریعے پہچانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر قبر میں اور حشر میں وحشت نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دینے لگ جائیں، پھر جب وہ اس کلمے کو کہہ دیں تو ان کے خون اور مال مجھ سے محفوظ ہو گئے، سوائے اس کے حق کے، یعنی اگر وہ کسی کا مال لیں یا خون کریں تو اس کے بدلے میں ان کا مال لیا جائے گا اور ان کا خون کیا جائے گا اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا، اس بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہ پوچھے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث پر بہت حریص ہو۔ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل و جان سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے روز میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو اسے جنت میں داخل فرما دے۔ پس وہ داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا کہ اسے بھی جنت میں داخل فرما دے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گویا کہ میں اب بھی اشارہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتان مبارک کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حشام راوی نے کہا،
دوزخی کو دوزخ سے نکالا جائے گا۔ شعبہ راوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا تم اس شخص کو آگ سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، کہ اس کے دل میں جو کہ دانے کے وزن کے برابر بلائی ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر خیر ہو، اس کو بھی جہنم سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی بلائی ہو۔ اور شبہ نے روایت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جس کے دل میں ہلکا سا ذرہ برابر بلائی ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب نے مجھے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے اور میری امت کے لیے اپنے پاس محفوظ شدہ حق کے درمیان اختیار دیا۔ اس پر آپ کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کا رب اسے چھپا کر رکھے گا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک میں داخل ہو گئے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا میرے رب عز و جل نے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کا جنت میں جانے کا اضافہ فرمایا ہے اور محفوظ شدہ حق اس کے پاس ہے۔ ابو رحم راوی نے پوچھا ابو ایوب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ذخیرہ شدہ حق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے اسے اپنی زبانوں کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خفیہ حق کے بارے میں کیا غرض ہے؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اس شخص کو چھوڑ دو، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محفوظ شدہ حق کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جیسا کہ مجھے اپنے اس خیال پر پورا یقین ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محفوظ حق یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے فرمائیں گے کہ اے میرے رب، جس شخص نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس حال میں کہ اس کی زبان اس کے دل کی تصدیق کر رہی ہو تو اسے جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو سونے کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس کا کنڈا چاندی کا ہے، سب سے بڑا نور اللہ تعالیٰ میرا استقبال فرمائے گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا، مجھے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کرنے کے لیے ایسے کلمات القاء کیے جائیں گے جو اس نے مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کیے، پھر مجھے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، کہیے سنا جائے گا، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، پس میں عرض کروں گا کہ میری امت، کہا جائے گا کہ جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہو اس کا آپ کو دوزخ سے نکالنے کا اختیار ہے۔ فرماتے ہیں پھر دوسری بار میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو ایسے ہی کلمات الالقاء کیے جائیں گے اور اسی طرح فرمایا جائے گا تو میں عرض کروں گا میری امت، پھر مجھے کہا جائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو آپ کو اس پر بھی اختیار ہے۔ میں تیسری بار سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو ایسے ہی فرمایا جائے گا تو میں سر اٹھا کر عرض کروں گا میری امت، پھر کہا جائے گا کہ آپ کو اس پر بھی اختیار ہے جس نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے ہاں شفاعت کرتا رہوں گا اور وہ میری شفاعت قبول فرماتا رہے گا، یہاں تک کہ میں عرض کروں گا کہ میرے رب میری شفاعت اس کے حق میں بھی قبول فرما جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ پس وہ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ کام میرا ہے۔ یاد رکھیے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے حلم کی قسم، اپنی رحمت کی قسم، میں کسی بھی ایسے شخص کو آگ میں نہیں چھوڑوں گا، یا فرمایا کہ کسی بھی ایسے بندے کو جس نے صرف لا الہ الا اللہ بھی کہا ہو۔ تو پیارے دوستو، یہ کلمہ بہت ہی طاقتور کلمہ ہے، آپ نے کوشش کر کے اس کو 70,000 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ کلمہ 70,000 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا کر رکھ دے گا، کیونکہ یہ کلمہ بہت ہی طاقتور اور پاورفل کلمہ ہے۔ اس کلمے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمائے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔